اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ سب سے پہلے ایک ہی گزارش کہ ابھی تک آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ چلیے آج کے انٹرسٹنگ موضوع کی طرف۔ دیوار پر والد کے ہاتھ کے نشان، ایک لاجواب اور سبق آموز تحریر۔ ابا جی بوڑھے ہو گئے تھے اور چلتے چلتے دیوار کا سہارا لیتے تھے۔ نتیجتاً دیواروں کا رنگ خراب ہونے لگ گیا۔ جہاں بھی وہ چھوتے تھے وہاں دیواروں پر ان کی انگلیوں کے نشانات چھپ جاتے تھے۔ تو دوستو، میری بیوی کو جب پتہ چلا تو وہ اکثر گندی نظر آنے والی دیواروں کے بارے میں مجھ سے شکایت کرتی تھی۔ ایک دن سر میں درد ہو رہا تھا تو ابا جی نے سر پر تیل کی مالش کی تو چلتے ہوئے دیواروں پر تیل کے داغ بن گئے۔ یہ دیکھ کر میری بیوی چیخ اٹھی اور میں نے بھی غصے میں اپنے والد کو ڈانٹ دیا اور ان سے بدتمیزی سے بات کی۔ انہیں مشورہ دیا کہ چلتے وقت دیواروں کو ہاتھ نہ لگائیں، جس سے وہ بہت غمگین نظر آئے۔ مجھے اپنے رویے پر شرمندگی بھی محسوس ہوئی، مگر ان سے اس بارے میں کچھ نہ کہا۔ تو دوستو، ابا جی نے چلتے ہوئے دیواروں کو پکڑنا چھوڑ دیا اور ایک دن وہ گر پڑے اور بستر سے جا لگے، جو ان کے لیے بستر مرگ بن گیا، اور کچھ ہی دنوں میں ہم سے وہ رخصت ہو گئے۔ میں نے اپنے دل میں احساس جرم محسوس کیا اور میں نے ان کے تاثرات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا تھا، اور اس کے فوراً بعد اپنے آپ کو ان کی موت کے لیے خود کو معاف نہیں کر پاتا ہوں۔ کچھ دیر بعد ہم اپنے گھر کو پینٹ کروانا چاہتے تھے۔ جب پینٹر آئے تو میرا بیٹا، جو اپنے دادا سے پیار کرتا تھا، اس نے مصوروں کو دادا کے انگلیوں کے نشانات صاف کرنے اور ان علاقوں کو پینٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جہاں سے دادا جان گزرتے تھے۔ پینٹر بہت اچھے اور جدت پسند تھے۔ انہوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ میرے والد کے فنگر پرنٹس، ہینڈ پرنٹس کو نہیں مٹائیں گے، بلکہ ان نشانات کے گرد ایک خوبصورت دائرہ بنائیں گے اور ایک منفرد ڈیزائن بنائیں گے جسے دیکھ کر آپ لوگ اور آنے والے لوگ بہت خوش ہوں گے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا اور وہ پرنٹس ہمارے گھر کا حصہ بن گئے۔ ہمارے گھر آنے والے ہر فرد نے ہمارے منفرد ڈیزائن کی تعریف کی۔ دوستو، وقت کے ساتھ ساتھ میں بھی بوڑھا ہوتا گیا۔ اب مجھے چلنے کے لیے دیوار کے سہارے کی بھی ضرورت پڑتی تھی۔ ایک دن چلتے ہوئے مجھے یاد آئی اپنے والد سے میرے کہے ہوئے الفاظ اور سہارے کے بغیر چلنے کی کوشش کی تاکید۔ میرے بیٹے نے یہ دیکھا اور فوراً میرے پاس آیا اور چلتے ہوئے مجھے دیواروں کا سہارا لینے کو کہا، اس خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہ میں سہارے کے بغیر گر سکتا ہوں۔ میں نے دیکھا میرا بیٹا مجھے پکڑے ہوئے ہے۔ میری پوتی فوراً آگے آئی اور پیار سے میرا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھ کر سہارا دیا۔ میں تقریباً خاموشی سے رونے لگا۔ اگر میں نے اپنے والد کے لیے بھی یہی کیا ہوتا تو وہ زیادہ دیر تک زندہ رہ سکتے تھے۔ میری پوتی نے مجھے ساتھ لیا اور صوفے پر بٹھایا،
پھر اس نے مجھے دکھانے کے لیے اپنی ڈرائنگ بک نکالی. اس کی استانی نے اس کی ڈرائنگ کی تعریف کی تھی اور اس کو بہترین ریمارکس یعنی نمبر دیے تھے. خاکہ دیواروں پر میرے والد کے ہاتھ کے نشان کا تھا. اس کے ریمارک سے کاش ہر بچہ بڑوں سے اس طرح پیار کرے. میں اپنے کمرے میں واپس آیا اور اپنے والد سے معافی مانگتے ہوئے رونے لگا جو اب میرے پاس تو نہیں تھے. دوستو، ہم نے بھی وقت کے ساتھ بوڑھے ہو جانا ہے، تو آئیے اپنے بڑوں کا خیال رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی یہی سبق سکھائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں. یہ بزرگ جو گھروں میں موجود ہوتے ہیں یہ بہت قیمتی ہوتے ہیں. دیواریں اور چیزیں قیمتی نہیں ہوتی. اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق حاصل ہوتا ہے. آج جس طرح کا رویہ ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ رکھیں گے، کل کو ہماری اولاد بھی وہی رویہ بلکہ اس سے زیادہ تکلیف دہ رویہ ہم سے رکھے گی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق